ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين آج کے درس کا عنوان آپ نے سماعت فرما لیا ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں اس عنوان کے حوالے سے چند پہلوؤں کو واضح کرنا انتہائی اشد ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سحر، جادو ٹونا اور دیگر شیطانی علوم کے اسباب محرکات اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پیدا ہو چکے ہیں۔
یہ انتہائی خطرناک قسم کا شر ہے جو شر کے لیے ہی سیکھا جاتا ہے. خیر نام کی کوئی شے اس کے اندر موجود نہیں، اور اس کے سارے محرکات اور اسباب بھی شر پر ہی مشتمل ہیں. اب اس کے محرکات اور اسباب حسد، بغض، کینہ، باہمی عداوت، نفرت، کدورت، یہ اس کے محرکات ہیں، اور یہ چیز معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے. یعنی شر ہی اس کا سبب ہے، خیر نہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سب سے پہلے اس مسئلے کی وضاحت فرمائی کہ یہ جو جادو ٹونا سحر ہے، اسے اختیار کون لوگ کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے. پھر دوسرے نمبر پہ یہ مسئلہ بیان کیا کہ اس عمل کی اللہ رب العزت کے ہاں حیثیت کیا ہے. اب پہلا مسئلہ کہ کون لوگ اس شر کو اختیار کرتے ہیں، سحر جادو ٹونا سیکھتے ہیں، اپناتے ہیں. سورۃ البقرہ پہلے پارے میں اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کی لمبی چوڑی تاریخ بیان کی کہ ان کے اندر کس کس قسم کا بگاڑ پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا، اور اس کے نتائج کیا نکلے. تو بگاڑ کے اسباب بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بنو اسرائیل نے رفتہ رفتہ اللہ کا اتارا ہوا پسے پشت ڈال دیا. اللہ کا اتارا ہوا پسے پشت ڈال دیا. جو حق اللہ نے اتارا تھا، جو وحی اللہ نے اتاری تھی، اسے نظر انداز کر دیا. جب اس کو نظر انداز کیا تو اس کے نتیجے میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس کے نتیجے میں وہ شیاطین والے علوم و فنون کے پیروکار بن گئے. یہ پہلا مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ کس قسم کے لوگ جادو ٹونا کو اختیار کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا اتارا ہوا پسے پشت ڈالتے ہیں. دراصل انسان طبعی طور پہ پیچھے چلنے والا ہے. اگر یہ اللہ کے اتارے ہوئے کی پیروی نہیں کرتا، اسے نظر انداز کرتا ہے، تو نتیجتاً یہ شیاطین کے ہتھے چڑھتا ہے. تو پہلی بات تو اللہ نے یہ سمجھائی کہ یہ جو شر ہے سحر والا، اس کو اپنانے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کا اتارا ہوا نظر انداز کرتے ہیں. معلوم ہوا جادو ٹونا کرنے والا خواہ جس طرح کے مرضی جذبات کا اظہار کرے کہ میں علاج معالجے کے لیے کر رہا ہوں، میں توڑ کے لیے کر رہا ہوں. جس طرح شہروں کی دیواریں سیاہ ہیں، کالے علم کی کاٹ اور پلٹ کے ماہر، دیواریں سیاہ ہیں. اب ایسے لوگ اس دعوے سے یہ کرتے ہیں کہ ہم تو اس کی کاٹ کرتے ہیں اور اس کو کرنے والے کی طرف پلٹاتے ہیں. تو لکھا ہوتا ہے کالے علم کی کاٹ اور پلٹ کے ماہر. اگرچہ اس کا دعویٰ بظاہر خیر والا ہے کہ میں تو اس شر کا توڑ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں،
لیکن جو اس فن کے ذریعے توڑ کرے اس نے اللہ کا اتارا ہوا پس پشت ڈالا ہے، تب اس نے یہ سیکھا ہے۔ کیوں؟ سحر جادو ٹونا وہ گندا ترین اور پلید ترین شیطانی عمل ہے، شیطان سے دوستی اور محبت کے بغیر آ ہی نہیں سکتا، یہ یاد رکھنا۔ لہذا اس کو سیکھنے والا وہ اللہ کے اتارے ہوئے کا متبع اور پیروکار کیسے ہو سکتا ہے؟ دعویٰ اس کا جس طرح کا مرضی ہو، شیطان کی دوستی اور محبت کے بغیر یہ فن آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے وہ سیکھتے ہیں جو اللہ کا اتارا ہوا چھوڑتے ہیں، اور یہی وجہ ہے آپ سحر کی کتب پڑھ کے دیکھیں، ان کو شیطان کو راضی کرنے کے لیے، کیوں؟ شیطان گندا ہے، گندگی پسند کرتا ہے، یہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے جتنا اونچے درجے کا جادوگر بننا ہو، ساحر بننا ہو، ٹونا کرنے والا بننا ہو، اتنی زیادہ یہ گندگی میں رہتے اور گندگی کھاتے، حتیٰ کہ بولو براز تک کھاتے پیتے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کا جو اتارا ہوا ہے وہ تو طہارت کی، پاکیزگی کی، صفائی ستھرائی کی ایسی تربیت دیتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں مختلف انداز میں اعلان کیا ہوا ہے کہ اللہ تو پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ دو راستے ہی الٹ ہیں، اللہ کی راہ وہ پاکیزگی والی راہ ہے اور شیطان کی راہ گندگی والی راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو تعلیم و تربیت دی ہے کہ بدن کو، لباس کو، رہنے کی جگہ کو بول و براد اور دیگر گندگیوں، نجاستوں سے پاک رکھنا ہے، لیکن یہ جتنے ساحر، یہ شیطانی علم کرنے والے جادوگر ہیں، مکار، یہ سارے گندگی میں رہتے اور گندگی تک کھاتے پیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بات میں بڑا کچھ سمجھا دیا کہ یہ کام کن لوگوں کا ہے؟ جو اللہ کا اتارا ہوا چھوڑتے ہیں، ورنہ جس کا اللہ کے اتارے ہوئے پہ یقین ہے نا، اس کو توڑ کے لیے، علاج کے لیے جادو، سحر جیسا شر کبھی بھی نہیں سیکھنا پڑتا، وہ تو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ذریعے ایسا علاج کرتا ہے، اللہ اکبر، اسے ادھر ادھر کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک جھلک دکھلا کے ابھی مضمون آگے بڑھاتا ہوں۔ شیخ الاسلام امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کے پاس چارپائی پہ ڈال کے تڑپتا بیمار، شیطانی اثرات کا مارا ہوا لایا جاتا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس کو دیکھ کے اتنا ہی پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بندہ اٹھ کے بیٹھ جاتا اور اپنے قدموں پہ چل کے واپس جاتا۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں قرآن کریم کی قوت تاثیر کیا ہے۔ کیوں؟ یہ ہیں تو روحانی لوگ، بظاہر دعویٰ کرنے والے کہ ہم روحانی علاج کرتے ہیں، لیکن بیچارے روحانیت کی دہلیز سے بھی پیچھے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ ورنہ جس روحانی معالج کے پاس واقعتاً روحانیت ہے، اسے ادھر ادھر قرآن و سنت چھوڑ کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی لمبا چوڑا دم نہیں، رکیا نہیں۔ کیا لکھا ابن قیم رحمہ اللہ نے کہ وہ صرف اتنا ہی پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بندہ ٹھیک ہو جاتا۔ یہ نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کرتا ہے۔ مسند امام احمد میں حدیث ہے، ایک ایسا نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا بول کے ہی علاج کر دیا تھا، اخرج عدو اللہ وانا رسول اللہ، میں اللہ کا نبی تجھے کہتا ہوں اے اللہ کے دشمن نکل اس سے باہر، کیوں پریشان کر رہا ہے؟ اس کی توڑ کے لیے کوئی سحر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے کلام میں، اللہ کی کتاب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت میں اتنی قوت ہے، صرف بات ایمان کی ہے، اتنی قوت ہے
کہ اس کے اندر علاج ہے. یہ تو ایمانی غیرت کے خلاف ہے، جس طرح بھائی سیف اللہ فضا اللہ بتلا رہے تھے. اور ہم بھی سڑکوں پہ دیکھتے ہیں، جی ٹی روڈ پہ تقریباً لاہور سے اسلام آباد تک لکھا ہوا ہے، بہت سارے مسیح عیسائی عامل وہ اپنی تشہیر کر رہے ہیں اور کلمہ پڑھنے والے ان کے پاس جا رہے ہیں. ان کے پاس اللہ کا کلام ہی نہیں، جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ تحریف شدہ ہے. ہمارے پاس وہ اللہ کا کلام ہے جو اس طرح ہے جس طرح اللہ نے اتارا ہے. یہ پرتاثیر ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فن کی طرف، شر کی طرف وہ لوگ جاتے ہیں جو اللہ کا اتارا ہوا چھوڑتے ہیں. خواہ علاج کے نام پہ جائیں، خواہ شر پھیلانے کے نام پہ جائیں، اس کو سیکھنے والے وہی ہیں جو اللہ کا اتارا ہوا چھوڑتے ہیں. وہ شیطان کے پیروکار بن کے شیطانی علوم سیکھتے ہیں. ورنہ علاج کے لیے، خیر کے لیے اس شر کی کوئی ضرورت نہیں. یہ یاد رکھنا. کیوں اللہ نے قرآن میں ایک بات ارشاد فرما دی، لہذا خیر والا کیسے اس شر کو اپنا سکتا ہے؟ وہ کیا؟ اللہ نے اس کی حیثیت بتلائی کئی طرح سے. یہ دوسرا مسئلہ جو اللہ نے یہاں بیان کیا. فرمایا وما کفر سلیمان، یہودیوں کی گستاخانہ حرکتوں میں ایک حرکت یہ کہ انہوں نے کئی پیغمبروں کو پیغمبر ماننے کی بجائے ان پہ طرح طرح کے بہتان لگائے. ان میں سے ایک کردار ان کا یہ کہ انہوں نے جناب سلیمان علیہ السلام کے بارے کہا کہ وہ تو اللہ کے نبی نہیں تھے، وہ معاذ اللہ ساحر، جادوگر تھے. تو جب انہوں نے جادو کی نسبت سلیمان علیہ السلام کی طرف کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے ایک لفظ ایسا بولا جس سے ثابت کر دیا کہ جادو کی شرعی حیثیت کیا ہے. کیا لفظ بولا؟ وما کافر سلیمان ہے، وما سحر سلیمان نہیں بولا. یہودیوں نے کہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کیا ہے. نفی اس طرح بنتی تھی کہ اللہ جواب میں فرماتے کہ انہوں نے کہا ہے سہارا، جادو کیا ہے. جواب میں آتا وما سحر سلیمان، سلیمان نے جادو نہیں کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تردید سحر کی پر لفظ کیا بولا؟ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا. لفظ کفر کا بولا بتلانے کے لیے کہ جادو کفر ہے اور جادوگر کافر ہے. جادو کفر ہے اور جادوگر، جادو کفر ہے اور جادوگر، جادوگر کافر ہے. خواہ شر پھیلانے کے لیے کرے، خواہ علاج کے لیے کرے. یہ یاد رکھیں، جو جادو کرتا ہے نا وہ کفر کر رہا ہے. اپنے آپ کو موحد کہلوانے والا کرے، خواہ کھلا بدعتی کرے. جو جادو سیکھے ہوئے ہے نا وہ کافر ہے. اس کے پاس جانا مومن کا کام نہیں. کیوں؟ جس طرح بھائی نے اشارہ کیا اس وقت جال بچھا ہوا ہے اور ایسے ایسے لوگ میدان میں آگے ہیں جو بظاہر توحید کا عالم پکڑے ہوئے ہیں، لیکن جب ان کے کرتوت خفیہ دیکھو تو توحید کی تا بھی ان کے پاس نہیں. ایسا چکر چلا لیا. حالانکہ جو روحانی معالجہ ہے روحانی، اس کو تو ایمان میں، تقوی میں، اللہ اکبر، صوم و صلات میں، پرہیزگاری میں، طہارت و پاکیزگی میں، نظر کی پاکیزگی میں، دل کی پاکیزگی میں، کردار کی پاکیزگی میں بڑے اونچے معیار پہ ہونا چاہیے کہ یہ روحانی معالجہ ہے. اور امانت و دیانت والا ہونا چاہیے. لیکن آج تو چکر ہی عجیب ہے. اللہ اکبر، بڑے بڑے کیکن. تو بہرحال جو جادو کرے، خواہ علاج کے نام پہ کرے، خواہ شر پھیلانے کے لیے کرے، جو جادوگر ہے وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے. خواہ وہ بازار توحید کا جھنڈا اٹھائے پھرتا ہو. وہ کافر ہے. اللہ نے بولا ہے وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے یہ جادو والا کفر نہیں کیا.
یہ دوسرا مسئلہ اللہ نے سحر کے حوالے سے بیان کیا. پہلا مسئلہ، یہ ترتیب یاد رکھنا، پہلا مسئلہ کہ کس طرح کے لوگ ہیں یہ کام کرنے والے. دوسرا مسئلہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ کفر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچ جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 مہلک گناہوں میں جہاں شرک بیان کیا وہاں سحر، جادو ٹونا بھی بیان کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبائر میں سے بھی خطرناک درجے کا کبیرہ گناہ ہے. جس غرض سے مرضی کرے، جادو کفر ہی رہتا ہے، شر ہی رہتا ہے، اس میں خیر نہیں ہے. اس کے ذریعے اگر بالفرض بظاہر کوئی خیر حاصل کرنے کا دعویٰ کر بھی دے، جس طرح کہ وہ جی میاں بیوی میں جھگڑا ہے جی، ہم تو اس لیے سیر کروا رہے ہیں، میاں بیوی کو تو لڑانا گناہ ہے نا، جوڑنا تو نہیں نا گناہ. اللہ اکبر. یا آپ دیکھیں وہ جو کارڈ چھپے ہوتے ہیں نا معالجین کے، اس میں لکھا ہوا ہوگا زوجین کا جھگڑا، بندش. حالانکہ دیکھو میں نے ایک موحد روحانی معالج کا کارڈ دیکھا، اس پہ بھی بندش لکھا ہوا، بندش، موحد روحانی معالج، کارڈ پہ لکھا ہوا بندش. اب یہ جو بندش لفظ ہے نا، یہ پتہ ہے کیا ہے؟ اب کئیوں نے تو صرف بندش لکھا ہوتا ہے نا، تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. وہ اتنے ہی صرف سمجھتے ہیں کہ بندش کا مطلب ہے کہ اولاد بند کر دی ہے، یا کاروبار بند کر دیا ہے جی، یا اس کا رشتہ بند کر دیا ہے. وہ صرف اتنا مطلب سمجھتے ہیں بندش کا. اگرچہ جادو اور سحر میں اتنی جان کوئی نہیں کہ اس طرح کی بندش ہو سکے اس کے ذریعے. یہ بھی میں آگے بتلاؤں گا کہ جادو کو لوگوں نے جو سر پہ اٹھایا ہوا ہے نا، وہ کوئی نہیں، وہ ایک محدود سا مسئلہ ہے جس کو لوگوں نے طول دے دیا ہے. وہ سمجھتے ہیں شاید جادو سے سب کچھ ہی ہو جاتا ہے. بالکل غلط بات ہے. اگر جادو سے سب کچھ ہوتا تو جادوگر معاشرے کے بیچارے ذلیل ترین لوگ ہی ہوتے. کوئی سب کچھ نہیں ہوتا. بہرحال بندش، اہل توحید کئی معالج، اور اوپر لکھا ہوا بندش. جو مجھے کہے نا جی کہ یہ مجھے بتلاؤ موحد نے لکھا ہو، تو میں انشاءاللہ کارڈ آگے رکھوں گا. اس وقت جو میرے پاس نہیں، موجود ہیں ہمارے متعلقہ افراد کے پاس، بندش لکھا ہوتا ہے. اب جس نے کھول کے لکھا ہے اس سے سب کو پتا چل جاتا ہے کہ بندش کیا ہے. اب علاج کر رہا ہے روحانی معالج اور دعویٰ ہے میں موحد ہوں، علاج کر رہا ہے بندش کا. اب بندش ہے کیا ان کے نزدیک ہے؟ آپ نے جی ٹی روڈ پہ موٹے موٹے اشتہار ان دنوں میں وہ لکھے ہوئے دیوار پہ دیکھے ہوں گے، کئیوں نے ذرا واضح لکھا ہے ستاروں کی بندش. جی آپ میں سے کسی نے پڑھا تو ہاتھ کھڑا کرے، میں گواہ بنا رہا ہوں. کیا لکھا ہے؟ ستاروں کی بندش ہے. جو انسانی معاملات میں ستاروں کی تاثیر مانے کہ ہماری قسمت میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے نکاح میں، ہماری اولاد میں، ہمارے رہن سہن میں ستاروں کی گردش کا کوئی حصہ ہے، اللہ کی قسم قرآن و سنت کی روح سے تو وہ کافر ہے. روحانی معالج ہے اور مان رہا ہے کہ ستاروں کی بندش ہے، اس لیے اس نے علاج لکھا ہے. کیوں جی؟ جو ڈاکٹر جس بیماری کا علاج لکھے گا وہ اس بیماری کو مانے گا تو علاج لکھے گا نا. میں آپ کو دکھلاؤں گا کارڈ، توحید والوں کا امام ہے، اوپر بندش لکھا ہوا ہے، پر بندش کا تو مطلب ہے ستاروں کی بندش ہے. تو ستاروں کی بندش عقیدہ ہندوؤں، سکھوں اور لات منات کے پجاریوں کا ہے. اٹھاؤ صحیح ہند کی متفق علیہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے آ رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، رات بارش برستی ہے، دن چڑھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھا کے جب لوگوں کو مخاطب ہوئے نا تو فرمایا پتہ ہے تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ اللہ اکبر. پتہ ہے کیا کہا ہے؟
پھر فرمایا تمہارے رب نے کہا ہے کہ میرے بندوں نے 2 قسم کی ہو کر صبح کی ہے. ایک طرف وہ میرے بندے ہیں جو مجھ پہ ایمان رکھنے والے اور ستاروں کا انکار کرنے والے ہیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کے فضل سے بارش دی گئی ہے. یہ مجھ پہ ایمان رکھنے والے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. یہ مجھ پہ ایمان رکھنے والے، ستاروں کی تاثیر کا انکار کرنے والے. اور میں دوسرے وہ بندے ہیں جنہوں نے کہا ہے فلاں ستارے کی وجہ سے بارش دی گئی ہے. اور میں یہ میرا کفر کرنے والے اور ستاروں پہ ایمان رکھنے والے ہیں. اب جنہوں نے اپنے معاملات میں ستاروں کا حصہ مانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی میں کیا کہا؟ کافر کہا. ستاروں کی کیا حیثیت ہے؟ اور آج بہت سارے نوجوان بولتے جاتے ہیں کہ اہل توحید کے بچے بھی کئی دفعہ بول رہے ہوتے ہیں ہم میری قسمت کا ستارہ آج کل چڑھا ہوا ہے. دوسرا بولتا ہے یار میرے مقدر کا تارا تو آج کل ڈوبا ہوا ہے، گرا ہوا ہے. یہاں تک کہ ہندوؤں والا لفظ بول دیتے ہیں قسمت کی دیوی جو ہے نا آج کل یہ کر رہی ہے. کمال ہے. قسمت کی نہ کوئی دیوی ہے نہ کوئی قسمت کا ستارہ ہے، نہ کوئی مقدر کا تارا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری تقدیر ہے. ایمان کے 6 ارکان میں ایک رکن ہے ایمان بالقدر، اچھی بری اور تقدیر پر ایمان رکھنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے اللہ کی مخلوق ہے. نمبر 2، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی تقدیر اور قدرت سے ہو رہا ہے. نمبر 3، جو کچھ ہو رہا ہے پہلے سے اللہ کے علم میں ہے. نمبر 4، اور یہ سارا کچھ لوح محفوظ میں درج بھی ہے. تارا کدھر گیا؟ قسمت کا تارا. بندش لکھا ہوتا ہے، بندش کا لفظ ہی غلط ہے. ستاروں کے ذریعے کوئی بندش نہیں. ستاروں کے تو اللہ نے صرف 3 مقصد بیان کیا قرآن میں. آسمان دنیا کی سجاوٹ، نمبر 2 رات کی تاریکی میں راستہ معلوم کر لینا، نمبر 3 ستاروں میں سے شعلے نکال کے ان شیطانوں کو مارنا جو کان چرانے کے لیے آسمان کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ 3 مقصد اللہ نے بیان کیے. چوتھا کوئی نہیں. کوئی تارے کے ساتھ کسی کی قسمت کا مقدر کا کوئی تعلق نہیں. آج پر ذرائع ابلاغ، اللہ اکبر، موبائل کمپنیاں یہ سارے لگے ہوئے ہیں. نام بتلاؤ، ہم بتلائیں گے تمہارا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا. سراسر جھوٹ. تو بہرحال یہ بات یاد رکھے کہ جادو کیا ہے؟ یہ کفر ہے. جادو کا مرتکب کفر کرنے والا ہے، خواہ شر کے لیے کرے خواہ علاج کے لیے کرے. یہ حیثیت اس کی یاد رکھیں. صرف حسد، بغض، کینہ، باہمی عداوتیں یہ لوگوں کو اس کفر پہ آمادہ کرتی ہیں. یہ اسباب ہے اس کے، ورنہ یہ کفر ہے. تو جس شریعت میں یہ چیزیں ہی جائز نہیں، حسد جائز ہے اسلام میں، کینہ رکھنا جائز ہے، مسلمان بھائی سے بغض رکھنا جائز ہے، باہمی عداوت اہل اسلام کی آپس میں یہ جائز ہے. جب یہ چیزیں ہی جائز نہیں تو ان کے نتیجے میں جو یہ سحر وغیرہ یہ کیسے جائز ہے؟ اب تیسری بات، 2 باتیں ہو گئی نا. تیسری بات جادو کے والے سے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا. تیسری بات یہ کہ جادو اسباب میں سے ایک سبب ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی اثر نہیں رکھتا. جس طرح دوسرے اسباب ہیں. اب زہر ایک بے جان چیز ہے. کیوں جی؟ بے جان چیز ہے، پر زہر کھانے سے بندہ مر جاتا ہے. اب اس سے زہر علاج نہیں نا بن گیا. کیوں جی؟ زہر ایک سبب ہے اور اس کے اندر یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے. اللہ نہ رکھتا تو زہر سے کبھی بھی بندہ نہ مرتا. یہی وجہ ہے کہ وہ جس اللہ نے زہر میں تاثیر رکھی ہے نا، وہ جب چاہے زہر کا اثر ختم کر دے اور جب چاہے بحال بھی کر دے. کہ ایک ہی بندے میں زہر گیا ہے، جب تک چاہے وہ اس کا اثر روک دے اور جب چاہے اس پرانے زہر کا اثر بحال کر دے. سناؤں دلیل؟
کیوں؟ اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی مخلوق ہے، عرش ہے، اللہ کی مخلوق کی جرت نہیں اللہ کے امر کے بغیر اپنا کوئی اثر دکھا سکے۔ اسباب سارے اسی طرح کے، جو یہ کہے اسباب کا نتیجہ یقینی ہے اس کا عقیدہ ہی خراب ہے۔ اسباب میں تاثیر اس وقت تک ہے جب تک اللہ کا امر ہے۔ اللہ جس سبب سے جب چاہے تاثیر چھین لے، 100% سبب نقطہ صفر پہ جا کھڑا ہوگا۔ اگر اللہ کا امر نہیں، یہ یاد رکھنا، عقیدہ صحیح تو عید والا بناؤ، اس طرح کا نہیں دعویٰ تو عید کا اور ہے اپنی تشہیر میں بندش بھی لکھ دو، نہیں۔ اللہ کے اذن کے بغیر، یہاں اسی مقام پہ یہ سارے مسئلے اللہ نے حل کیے۔ میں نے اس لیے اس مقام کا انتخاب کیا سورہ بقرہ کا، کیونکہ علاج بھی سورہ بقرہ ہے۔ پھر اللہ کے اذن کے بغیر اس سبب میں کوئی طاقت نہیں۔ اب زہر کی میں مثال دینے لگا تھا، صحیح البخاری میں ہے، یہودیہ عورت نے گوشت میں خطرناک قسم کا زہر ملا کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے طور پہ پیش کر دیا۔ آپ نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر اللہ کی طرف سے آپ کو بتلا دیا گیا کہ نہ کھائیں، اس میں زہر ہے۔ اب وہ کھانے سے، اب دیکھو ایک ہی کھانا ہے، ایک وقت ان افراد نے کھایا جو رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے بھی کھایا ہے، کھانا زہر والا ہے۔ جب آپ نے چھوڑا ہے، سب نے چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا بس روک لو ہاتھ، اس میں زہر ہے، یہودیوں نے زہر ملایا، روک لیا۔ لیکن دیکھو اثر اللہ نے مختلف ظاہر کیا۔ اس وقتی طور پہ کوئی فوت نہیں ہوا اس زہر سے، لیکن کچھ دیر بعد 2 فرد اس کھانے کو کھانے والوں میں سے شہید ہو گئے، صحابہ میں سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خیبر کا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک اس کے بعد یعنی حیات رہے، آپ پر بالکل اثر نہیں ہوا۔ جب آپ کا آخری وقت آیا نا، کیوں اللہ کا وعدہ تھا اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اب اللہ نے اثر روک لیا، زہر اندر چلا گیا ہے، خون میں شامل ہو گیا ہے، رگو ریشے میں پہنچ گیا ہے، اثر نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اسباب میں تاثیر اللہ کے حکم سے ہے، وہ اثر نہیں کر رہا۔ کب اثر کرتا ہے؟ جب آپ کا آخری وقت ہو، آپ فرماتے ہیں وہ جو یہودیوں نے کھانے میں زہر ملا کے دیا تھا نا، وہ اب میری رگ رگ کو کاٹ رہا ہے۔ اب تو سحر بھی اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اسباب جائز بھی ہیں، ناجائز بھی ہیں، حرام بھی ہیں، کفر بھی ہیں۔ یہ وہ سبب ہے جس کو اختیار کرنا کفر ہے، اور یہ اسباب میں ایک سبب ہے کفر، اور اس کی تاثیر یوں اللہ کے اذن سے ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہاں فرمایا کہ جادوگر جتنے مرضی اوپر کے ہوں، وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، فرمایا جادوگر اللہ کے اذن کے بغیر سارے اکٹھے ہو کے بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کے اذن کے بغیر، کہ اس کے اندر اثر اللہ کے اذن سے ہے۔ اللہ نہ چاہے تو شروع سے ہی اثر نہیں ہو سکتا۔ تو جب اثر پیدا اللہ نے کیا ہے اور اثر روکنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو اگر ہو جائے تو ختم کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک مسئلے سے کتنے مسئلے آ لو، وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ 3 مسئلے ہو گئے کہ یہ اسباب میں سے سبب ہے اور اس کا اثر اللہ کے اذن سے ہے، اور اثر ہے کتنا تھا؟ اور وہ جادوگر بھی بڑے ماہر تھے، جو فرعون نے اکٹھے کیے تھے، بڑے ماہر۔ اب یہ مسئلہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ اس کی حیثیت کس حد تک ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں، لوگ جو کام ہونا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جادو ہی چل گیا ہے، اولاد جوان ہو گئی ہے، رشتے نہیں مل رہے، وہ بس جی کسی نے بندش کر دی ہے، رشتے نہیں ہو رہے۔ کچھ دیر سے کاروبار بالکل بند ہے، کسی نے دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ بھائی جادو ٹونے سے اگر کاروبار بند ہو جاتا ہے تو ہم اپنے ملک کے جادوگروں کو چیلنج کرتے ہوئے کہتے ہیں او امریکہ کا تو کاروبار بند کرو، عیسائی ہیں، چوڑے ہیں، مسلمانوں کو انہوں نے ستایا ہوا ہے، جتنے دشمن ملک ہیں اہل اسلام کے، ان کے تو کاروبار بند کرو بھائی، ان کی اولادیں بھی بند کرو، نسلیں بھی بند کرو، ان کے رشتے بھی بند کرو۔ بند جو ہو جاتا ہے جادو کے ذریعے سارا،
وہ چند دن پہلے شیخ عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ ان کے گھر بیٹھے تھے، ان کا بیٹا ہمارا میزبان تھا عبداللہ بھائی، اللہ حفاظت فرمائے، اس نے واقعہ سنایا کہ ایک بندے نے فون کیا شیخ نورپوری رحمہ اللہ کو کہ میں نے جن قابو کر لیا ہے۔ اب میں آگے یہ بھی بتلاؤں گا، جن قابو کر کے اس کو استعمال کرنا بھی غلط ہے، نہیں جائز ہے۔ جن قابو کر لیا، میں جو کہتا ہوں وہ مانتا ہے، تو میں نا آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ میں اس پہ کیا حکم چلاؤں۔ انہوں نے پکا کر دیا، 2-4 دفعہ اس کو پوچھ کے نا پکا کر دیا کہ تیرا حکم مانتا ہے، تو نے واقعی قابو کیا؟ ہاں جی، جو میں کہوں، میں بڑے کام لے چکا ہوں، جو میں کہوں نا وہ مانتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں آپ سے مل کے پوچھنا چاہتا ہوں میں کیا حکم چلاؤں؟ تو آپ کدھر ہیں؟ میں ادھر ہی ہوں، زور آپ پڑھو میرے پاس۔ وہ آ گیا، جب سامنے آیا آپ نے پھر ان کو 2-3 دفعہ پوچھا، تیرے واقعی جن قابو ہے اور تو جو حکم دے وہ کرتا ہے؟ وہ کہ جی بالکل، میں اس لیے ہوں کہ آپ اللہ کے اچھے بندے ہیں، آپ مجھے کوئی مشورہ دیں گے کہ میں اس طاقتور جن سے کیا کام لوں۔ جب اس کو اچھی طرح پکا کر لیا نا تو شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھلا کیا کرو۔ اس وقت نا حکومت پرویز مشرف کی تھی، کہتے ہیں پرویز مشرف کے پاس اس کو بھیجو، وہ وہاں جا کے اس کے حلق پہ ناخن رکھ کے کہے ملک میں اسلام نافذ کر۔ وہ فوراً وہ جو کہتا تھا میرے پاس جین ہے اور جو حکم کروں وہ پورا کرتا، کہتا حافظ صاحب السلام علیکم۔ کوئی بات سمجھ میں بھی آئی ہے کہ سار کے اوپر سے گزر گئی ہے؟ جادوگر قرآن کہتا ہے وہ جو فرعون نے منگوائے تھے جادوگر اپنے فن کے سب سے بڑے ماہر تھے۔ حکمران کسی دور کا بھی ہو، اس کے وسائل لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھو جس مہارت والے ڈاکٹر حضرات ہیں وہ حکمرانوں کے پاس ہیں، دوسرے لوگوں کے پاس نہیں۔ تو جادوگر بھی فرعون کے بڑے ماہر تھے، لیکن قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑا جادو کیا۔ ان کے جادو کو بہت بڑا بھی قرآن نے کہا، بہت بڑا، ماہر بھی بڑے تھے، بہت بڑا جادو انہوں نے کیا۔ وہ بہت بڑا جادو کیا تھا؟ بہت بڑا جادو وہ کیا تھا کہ صرف انہوں نے لاٹھیاں پھینکی، رسیاں پھینکی، لوگوں کی آنکھوں پہ وار کیا، وہ لاٹھیاں اور رسیاں بس محسوس ہونے لگی کہ یہ سانپ دوڑ رہے ہیں ایسے، یہ نہیں کہ وہ سانپ بن گئی۔ جادوگر ساری دنیا کے اکٹھے ہو کے یہ کاغذ ہے نا، کاغذ ہے، وہ اس کو لوہے میں بدل دیں، نہیں ہو سکتا، کاغذ کاغذ ہی رہے گا۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی نظر پہ ایسا وار کریں کہ آپ کو دیکھنے میں محسوس ہونے لگ جائے یہ تو سونے کا ورق ہے یا چاندی کا ورق ہے، لیکن جب آپ پکڑ کے دیکھیں تو ہوگا کاغذ ہی۔ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ صرف نظر کو دھوکا ہوگا، عقل پہ پردہ پڑے گا، یہ اثر ہے جادو کا۔ نظر کو دھوکا، عقل پہ پردہ ہے، بندہ وامی ہو جائے، وہ وامی بنا کے میاں بیوی کو لڑا دو، یہ بھی اللہ نے قرآن میں اثر بیان کیا۔ کیا سیکھتے ہیں جادو جس کے ذریعے میاں بیوی کو لڑا دیتے، وہ وامی بنا کے، وہ عقل پہ وام پیدا کر دیا، پردہ ڈال دیا، بیوی سے نفرت ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اتنی بات ہی ہے۔ یا نظر کا دھوکا کہ شاید کچھ ہے اور محسوس کچھ اور ہونے لگ جائے، اب حقیقت نہیں بدلی ان سے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلے میں معجزہ تھا، وہ جادو نہیں تھا، معجزے میں حقیقت بدل جاتی ہے، کیوں؟ پیچھے اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ اکبر۔ جادو کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہے، وہ صرف دھوکا ہی دھوکا ہے، جادو ہے ہی دھوکا، اس سے صرف شکل محسوس ہوتی ہے کہ یہ سے وہ بن گیا۔ جس طرح دجال آئے گا اس کے پاس دھوکا ہوگا، ایک طرف اس کے پانی ہوگا، وہ دیکھنے میں پانی ہوگا، حقیقت میں شعلے مارتی آگ ہوگی، وہ نظر کا دھوکا ہوگا۔ دوسری طرف دیکھنے میں شعلے مارتی آگ ہوگی، حقیقت میں پانی ہوگا۔ تو سارے جادوگر شیطانی ہیں، دجال بھی شیطانی ہے، تو ان کے پاس دھوکے کے سوا کچھ نہیں، حقیقت نہیں بدل سکتے۔ حقیقت کہ نا کہ ایک ذرے کی بدل سکے جادو کے ذریعے غلط ہے۔ یہی وجہ ہے وہ ماہر جادوگر تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک لکڑی کا عصا واقعتاً سانپ بن گیا ہے اور سانپ بن کے اتنی ساری لاٹھیاں رسیاں کھا گیا ہے، سانپ لاٹھی ایک بھی نہیں کھاتا، لاٹھیاں تو دور کی بات ہے، ایک سانپ وہ ساری لاٹھیاں کھا جائے، رسیاں کھا جائے، ان کو فوراً فن والے کو فن کا پتہ ہوتا ہے، انہیں فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں، انہیں سمجھ آ گئی۔ یہاں پتا کیا معاملہ ہے؟ مدعی چست گواہ ہے، مدعی سست گواہ الٹو چلا تھا، مدعی سست گواہ
چست ہے. اتنا دعویٰ جادوگروں کا پہنچ کے والے سے نہیں جتنا لوگوں نے ان کو بنایا ہوا ہے کہ جادو سے یہ بھی ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ جو پریشانی کسی پہ آتی ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں بس جادو ہی ہو گیا ہے. وہ سمجھتے ہیں سارا کچھ جادو سے ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. اب ان کو فوراً سمجھ آ گئی. کیا نتیجہ نکلا؟ وہ فرعون جس نے ان کو ڈنڈورا پیٹ کے بلایا تھا اور ہر ماہر کو بلایا تھا اس نے، اور لالچ دیے تھے. دو طرح کے حکمران دو طرح کا لالچ دیتے ہیں، دو طرح کا. ایک لالچ مالی اور دوسرا لالچ جی جزاکم اللہ کہتے ہیں دوسرا لالچ عہدہ و منصب کا. یہ دو ہی لالچ دونوں فرعون نے دیے تھے. انعام و اکرام بھی ملے گا، تم میرے وزیر مشیر مقرب بن جاؤ گے. اتنا بڑا لالچ ملا ہوا ہو فرعون کی حکومت میں آنے کا اور مال کا. لیکن جب انہوں نے حقیقت دیکھی نا، انہیں سمجھ آ گئی یہ جادو نہیں، موسیٰ جادوگر نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے. قرآن کہتا ہے جادوگر ایسے سجدے میں پڑے جیسے پکڑ کے گرا دیا گیا ہے. اور وہ جو لالچ میں آئے تھے انہیں جب سمجھ آ گئی ایسے تائب ہوئے کہ اب فرعون کہتا ہے الٹی جانب سے تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، پاؤں کاٹوں گا، کھجوروں کے تنوں پہ تمہیں سولی لٹکاؤں گا. تو وہ جادوگر کیا کہتے ہیں؟ فقضی ما انت قال، فرعون چاہ جو کر سکتا ہے کر لے، جو تو کر سکتا ہے کر لے. ہمیں ابھی ایمان کی مٹھاس لگ گئی ہے. ہم تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ تیرے جادو پہ لگانے کی وجہ سے ہم نے جتنی دیر جادو کیا ہے اللہ وہ ہمیں معاف کر دے اور اللہ ہمیں ایمان پہ قائم رکھے. دیکھو ایمان اور جادو متضاد ہے. جادوگر ایمان لاتے ہی جادو سے تائب ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اور بولو قرآن نے کوئی شے اندھیرے میں رکھی نہیں. جو ہی وہ جادوگر موسیٰ پہ ایمان لائے انہوں نے اس کے بعد ایک منٹ بھی جادو نہیں کیا، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ تیرے مجبور کرنے پہ جتنا ہم نے جادو کیا وہ اللہ ہمیں معاف کر دے. اب جو تو کر سکتا ہے کر لے. اے فرعون تو سولی چڑھا، ہاتھ پاؤں کاٹ، تڑپا تڑپا کے مار، تیری ہر سزا صرف دنیا کی زندگی تک محدود ہے. اللہ کا عذاب تو ہمیشہ ہوتا ہے. کس طرح اللہ نے حقائق کھولے. تو جادو کی اتنی حیثیت ہے. میاں بیوی میں جھگڑا ڈال دو، نظر پہ دھوکا، ورنہ یہ نہیں کہ جادوگر اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے. وہ جوش ہے بدلنا چاہے بدل جائے. قرآن نے بولا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. قرآن نے حقیقتیں کھول کے بیان کر دی. فرمایا جادوگر جدھر سے مرضی آئے فلاح اس کے مقدر میں ہے ہی نہیں. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ. جادوگر فلاح نہیں پا سکتا. حَيْثُ أَتَىٰ جہاں سے مرضی آ جائے. مطلب ہے جتنا مرضی مار ہو جائے اور جدھر کی سمت سے مرضی آ جائے جادوگر فلاح نہیں پا سکتا. تو جادوگر تو اتنا نامراد ہے. اللہ فرماتے ہیں فلاح پا ہی نہیں سکتا. تم سمجھ تو سارے کام بھی جادوگر کر رہے ہیں. جو مسئلہ پریشانی والا ہوا سمجھا کسی نے جادو کر دیا. وہ جادو سے اتنا ہی کام ہوتا ہے. جب سے ہوش سنبھالی ہے مسئلہ کشمیر بنا ہوا ہے. کیوں جی تو یہ جادوگر مل کے مسئلہ کشمیر کیوں نہیں حل کرتے؟ وہ ہندوؤں کو مار بگائیں اپنے جن بھیج کے. حد ہو گئی ہے. نہ ان سے اسرائیل کا مسئلہ حل ہوا، نہ ان سے وہ جناب کشمیر کا مسئلہ حل ہوا، پر جادوگر کی بڑی پہنچ ہے. جو چاہے کھول دے، جو چاہے بند کر دے. پہنچ اتنی ہے کہ جی ٹی روڈ پہ سڑک کے کنارے ہی بیٹھنا ہے اور سڑکوں پہ تشہیر کرنا ہے. سارا دن 2-2 کلو لید پھانکنا ہے اور ہے جادوگر بڑا ماہر جو سارا کچھ کر لیتا ہے. حد ہو گئی ہے. اور جتنا ہے اتنا ہی رکھو. اتنا ہی ہے. نظر کا دھوکہ ہو گیا، دماغ پہ ذرا اثر ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی، جس طرح دوسرے اسباب ہیں، جس طرح زہر کا اثر ہو گیا، یہ وہ یہی ہے بس. یہی. ورنہ مدینے میں یہودی بڑے خطرناک قسم کے جادو کرتے، خطرناک. لیکن بتلاؤ صحابہ میں سے کسی کی اولاد یہودیوں نے بند کی ہو، تاکہ ایک بچہ مدینے میں پیدا ہوا تو پہلے لوگوں میں عام لوگوں میں مشہور ہو گیا
کہ ان پہ یہودیوں نے کوئی ایسا اثر کیا کہ ان کا بچا نہیں ہونا. وہ بچا ہو گیا نا تو بڑے خوش ہوئے ہیں. کہا لوگ کہتے تھے ان پہ یہودیوں نے جادو کر دیا, بچا نہیں ہونا, بچا تو ہو گیا. بڑے ماہر جادوگر تھے یہودی, لیکن دیکھو سارا کچھ ہوا ان کا, سارے مسائل ان کے حل ہوئے. کنگال ہو کے لٹا کے مکے سے مدینے آئے تھے مسلمان. حالات اتنے سخت تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم چندے کا اعلان کرتے تو صحابہ کہتے ہیں نہ جیب میں کچھ ہوتا نہ گھر میں کچھ ہوتا, منڈی جا کے پانڈی بنتے, اٹھا کے لے کر آتے. اللہ اکبر. اور جو ملتی اجرت وہ جمع کروا دیتے. لیکن اتنی تبدیلی آئی, غلبہ اسلام بھی ہوا, مال بھی اتنا ملا. وہ حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں پانڈی بن کے چندہ جمع کرانے والوں کے پاس آج ایک ایک کے پاس لاکھوں درہم اور دینار ہیں, لاکھوں درہم اور دینار. اتنے جادوگر ہیں تو IMF کے پیچھے لگاؤ نا, سود کھائے جا رہا ہے وہ, لگاؤ ذرا پیچھے. بات ہے کرنے والی, یہ سارا جادو کا اثر صرف حامل اسلام کے اوپر ہی چلتا ہے. کسی ہندو پہ تمہارا نہیں اثر چلا, کسی سکھ پہ نہیں چلا, کسی عیسائی پہ نہیں تمہارا کسی جادوگر کا اثر چلا, کسی یہودی پہ نہیں چلا. نہیں, اللہ سے ڈر جو, یہ لمبی چوڑی پہنچ کوئی نہیں. ذلیل ترین شعبہ ہے جادوگر, یہ یاد رکھے, صرف کمائی کا چکر ہے. اسی طرح سب سے پہلے تو یہ بھی یاد رکھے ہر کام جادو نہیں. کئی ایسی بیماریاں ان میں دوڑے ایسے پڑتے ہیں لگتا ہے یہ یا جن چمٹ گئے ہیں یا جادو ٹونا ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوتا, جسمانی بیماری ہوتی ہے. ہم ہر شے کو بس جادو ٹونے کے ساتھ جوڑ کے پھر مارے پھرتے ہیں. اور وہ اصل میں جتنا جس کام میں لوگ قابو آئے نا وہ کام زیادہ ہو جاتا ہے. اب دیکھو جسمانی بیماریاں بھی ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے بڑھ گئی ہیں, یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس قوم میں بے حیائی اتنی زیادہ ہو جائے کہ لوگ علانیہ بے حیائی والے کام کرنے لگ گئے. اور اس وقت اسلامی ممالک کا بھی یہی حال ہو گیا, علانیہ بے حیائی والے کام ہو رہے ہیں. فرمایا اللہ وہ بیماریاں اتارتا ہے جو پہلے لوگوں میں نہیں ہوتی. اب دیکھو بیماریاں بڑھ گئی ہیں, کوئی شہر, کوئی گاؤں, کوئی قصبہ, کوئی کالونی, کوئی سڑک ڈاکٹر طبیب سے خالی نہیں ہے نا. ہر ٹاؤن بنانے والا جو موٹی موٹی چیزیں لکھتا ہے ان میں پہلے لکھتا ہے کہ یہاں اسپتال بھی ہوگا. بیماری بہت زیادہ ہیں لوگ, تو وہ کام پھر زیادہ ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی نقصان سے بچنا لوگوں کے لیے مقدم ہوتا ہے نفع کے اصول سے بھی, اس لیے اس قسم کا کام زیادہ ہو جاتا ہے. جب دردیں ہوتی ہیں, تکلیفیں ہوتی ہیں, بندہ کہتا ہے یار آرام آ جائے, تو پھر تو جس طرح جسمانی علاج کا بہت زیادہ ہو گئی ہیں اسی طرح اب یہ روحانی دکانیں بھی بڑی زیادہ ہو گئی ہیں. جدھر دیکھو جناب بڑے لوگ بیٹھ گئے, اور جتنا مرضی وہ دعوے دار ہے نا میں پورا موحد ہوں, شرعی علاج کرتا ہوں, جب تھوڑا سا پیچھا کرو نا تو بڑے بڑے خطرناک حالات نکلتے ہیں. اس لیے پہلے تشخیص صحیح کرو ہے بھی کہ نہیں جادو ٹونا. دوسرا اگر علاج کرنا ہے نا تو حقیقت ہے اللہ نے جو دین ہمارے اوپر اتارا ہے نا, اس دین میں ہر بندہ معالج ہے, روحانی معالج. اگر دین صحیح سیکھے اسے کسی دوسرے کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے نا, آپ دم کرتے تھوڑا تھے, سکھلاتے زیادہ تھے. دم کرتے تھوڑا اور سکھلاتے زیادہ. کیوں؟ مومن کے پاس ذخیرہ ہی بہت بڑا ہے, صرف یقین چاہیے. ہر شے کا توڑ قرآن کریم کی صرف سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. زہر تک کا علاج ہے سورہ فاتحہ, نفسیاتی دماغی بیماریوں کا علاج ہے سورہ فاتحہ. امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ایسے ایسے علاقوں میں وقت گزارا اور چند مہینے نہیں, دن نہیں, کئی سال, اور کوئی دوائی دارو دور دور تک کوئی نہیں, اور بیماریوں کے حملے بھی ہوئے. کہتے ہیں پر جس بیماری کا حملہ بھی ہوا سورہ فاتحہ سے علاج کیا اور دن چڑھنے کی طرح نتیجہ دیکھا. سورہ فاتحہ کی شفا ہے. یہ کیا ضرورت ہے معالج کے پاس جانے کی؟ معالج کے پاس تو وہ جائے جس کو فاتحہ بھی نہیں آتی, اس بیچارے کو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی, وہ جائے. کیا ضرورت ہے؟ سورہ فاتحہ بہترین علاج ہے ہر بیماری کا. آخری 3 صورتیں سارے شیطانی اثرات کا علاج ہیں, وہ جن بھوت ہو یا جادو تو نہ ہو.
آدمی فجر کے بعد 3 بار، مغرب کے بعد بھی 3 بار پڑھے، باقی نمازوں کے بعد 1 پڑھے، یہ حفظ ما تقدم کے طور پہ بھی ہے. پہلے سے ہی پڑھو، حملہ ہی نہیں ہوگا. ہو گیا ہے، مزید یقین سے پڑھو، اثر ختم ہو جائے گا. بہترین علاج ہے. شافی علاج مضمون کا ایک حصہ تھا، شافی علاج. مجھے ایک دفعہ ایک عالم دین کا فون آ گیا کہ جی مجھے کوئی معالج چاہیے، کوئی صحیح بتلاؤ روحانی، کوئی اثر کر دیا کسی نے. میں نے کہا آپ کو خود معالج ہونا چاہیے، آپ معالج ڈھونڈ رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو معالج ہونا چاہیے کہ وہ خود اپنا علاج کرے. تم سمجھتے ہو کہ جناب کسی کے پاس جانا. میں جو معالج بول رہا ہوں مطلب ہے اپنا علاج کرنے والا. تو ہے ہی بڑا کچھ. یہ نہیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا دکان ڈال دے روحانی معالج. نہیں، یہ نہیں میرا مطلب. اگرچہ قرآن و سنت کی روح سے دم کرنا درست ہے، دم کی اجرت بھی درست ہے، لیکن آپ کو صحابہ کی پوری تاریخ میں بندہ نہیں ملے گا کہ جس نے اس کو اس طرح پیشہ بنایا ہوا ہو. کیوں؟ وہاں نہ ڈاکٹروں کی ضرورت تھی جسمانی علاج کے لیے لمبی چوڑی، اور نہ ہی روحانی علاج کے لیے اس طرح کے معالجوں کی ضرورت تھی. وہ تو جس کو سورہ فاتحہ آتی تھی نا وہ علاج کر دیتا تھا. صحیح البخاری میں سانپ کے ڈسے کا علاج حضرت ابو سعید خدری نے سورہ فاتحہ سے کر دیا. سورہ فاتحہ کوئی تجربہ نہیں. تو جناب کہتے ہیں نا معالج بننا ہے تو ہے روزانہ 313 بار آیت الکرسی پڑھو، کوئی ضرورت نہیں. ابو سعید خدری نے کوئی نہیں 313 بار آیت الکرسی کا چلا کاٹا ہوا تھا. یومیہ اتنے 1000 مرتبہ فلاں سورت پڑھو تو آپ کو اس سورت کا موکل مل جائے گا. یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. جن قابو کرنا اور اس سے کام لینا شریعت اسلامیہ میں یہ بھی حرام ہے. جن اللہ نے ہماری نوکری کے لیے پیدا ہی نہیں کیے. صحیح مسلم اٹھائیے، حدیث کی دیگر کتب میں بھی وجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جن نے تنگ کیا، آپ نے پکڑ لیا، آپ نے پکڑ لیا، پھر آپ نے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا یہ ایک جن نے مجھے تنگ کیا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا تھا، میرا جی چاہتا تو میں اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھتا. جب قابو کر لیا جائے نا تو نظر بھی آ سکتا ہے. باندھتا اور مدینے کے بچے اس سے شرارتیں کرتے ہیں. فرمایا میرا جی چاہا، لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا تھا یا اللہ مجھے ایسی بادشاہ دے جو میرے بعد کسی کے لیے نہ ہو. تو جن ان کی بادشاہی میں تھے ان کے لیے بطور معجزہ، ہمارے لیے نہیں. تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. اگر پیغمبروں کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین حالات میں سخت ترین ضرورت کے باوجود آپ پہ ایمان لانے والے جنوں کی بھی کوئی فوج نہیں بنائی جہاد جیسے عظیم مشن کے لیے بھی، تو پھر میرے اور آپ کے لیے دنیاوی معالجے کے لیے یہ کیا ضرورت ہے کہ ہم جن سے کام لیں؟ کہ جن آپ ایمان لائے. حتیٰ کہ ہمارا پروگرام تو آپ لوگوں میں ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنوں کی بستی میں درس دے کے آئے، صحیح مسلم میں لکھا. لیکن کیا آپ نے کسی موقع پہ بھی کوئی جن بلایا؟ غزوہ خندق میں کدال اٹھائی ہوئی ہے اور ایک چٹان حائل ہو گیا، کسی سے ٹوٹ نہیں رہی. نبی صاحب نے کہا اچھا وہ ایک جن ہے میں اس کو بلاتا ہوں وہ توڑ جائے گا. نہیں، آپ نے اللہ کا نام لے کے ایسے کدال چلائی وہ بربری ریت میں بدل گئی. جن سے نہیں کام لیا، یہ کام جائز ہی نہیں. آپ نے میرے بھائی کی دعا مجھے یاد آ گئی کہ یہ ان کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں. ان کے لیے معجزہ تھا. لہذا جن قابو کرنا، جناب جتنا وہ ماہر معالج ہے اتنے زیادہ دعوے کرتا ہے میرے پاس افغانستان کے اتنے جن ہیں. دوسرا بولتا ہے تو نام دور کا ہی لیتے ہیں، میرے پاس بہاولپور کے اتنے جن ہیں. تیسرا اٹھتا ہے تو کہتا ہے میرے پاس مظفر گڑھ کے اتنے جن ہیں. کمال ہو گئی ہے بھائی. مظفر گڑھ میں تو کوئی ان کو قابو نہیں کر سکا. تیرا وار بڑا تیز ہے، تو نے مظفر گڑھ سے، افغانستان سے، بہاولپور سے پکڑ کے اپنی فوج بنائی ہوئی ہے. اللہ سے ڈرو. ایسے دعوے داروں کے پاس قطع نہ جاؤ جو غیب کی خبر کا دعویٰ دے، جو علاج معالجے میں ماں کا نام پوچھیں. اس طرح کی نشانیاں یہ سارے ٹونے والے ہیں. بے شک اہل توحید کہلوائیں. خود معالج بنو، اپنا علاج خود کرو. سورہ فاتحہ کے ذریعے سورہ بقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو. اس کو پڑھنا برکت ہے، اس کو چھوڑنا حسرت ہے. اور باطل پرست یعنی جادو ٹونے والے اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. پھر آخری 3 سورتیں شافی علاج ہے.
ہر قسم کے سحر جادو ٹونے کا کیا ضرورت ہے مارا مارا پھرنے کی، بالخصوص غیر مسلموں کے پاس، اور علاج روحانی کے لیے غیر مسلموں کے پاس، یہ تو ایمانی غیرت کا جنازہ نکال دینے کے مترادف ہے۔ جو توحید والے ہیں ان کی ایمانی غیرت بڑی ہوتی ہے۔ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، مضمون ہی ایسا تھا، وقت کچھ اوپر ہو گیا۔ ایک ہمارے محلے کے بزرگ تھے، بڑے توحید میں مضبوط، اللہ اکبر۔ انہیں کسی نے بتلایا کہ یہ جو آپ کی بیماری ہے نا، اس کا ایک علاج ہے۔ وہ علاج یہ ہے کہ آپ نا سورہ یوسف روزانہ سنا کریں، سورہ یوسف روزانہ سنا۔ قرآن پڑھنا بھی علاج ہے، سننا بھی چلو علاج ہے، لیکن اصل علاج پڑھ نہیں ہے۔ خالی اتنی بات تو ٹھیک تھی کہ چلو یہ سورہ یوسف کسی کا تجربہ ہوگا، پڑھ لے سن لے، لیکن کہنے والے نے ان کو کہہ دیا کہ شرط یہ ہے کہ وہ سورہ یوسف قاری عبد الباسط مصری کی آواز میں ہو۔ بھائی نعیم صاحب بیٹھے ہیں، ان کی گلی کے وہ بزرگ تھے، راجہ ریاض رحمہ اللہ، اللہ اکبر۔ میں عیادت کے لیے گیا تو مجھے کہنے لگے مجھے یہ مشورہ آیا، تو میں نے تو چٹا ننگا جواب دیا، میں نے کہا میں مر جاؤں گا پر میں یہ نہیں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہ سمجھ آتی ہے قرآن علاج ہے، چلو ہر صورت کا اپنا لوگوں کا تجربہ ہے، چلو سورہ یوسف علاج ہوگی اس میں مارے کی، لیکن وہ کہتے ہیں قاری عبد الباسط مصری کی آواز ہو، کہتے ہیں اس میں تو شرک کی بو ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ شرط مجھے نہیں منظور کہ اس کی آواز کیوں ہو، کیوں جی اگر نکتا تو ہے نا، اس کی آواز کیوں، حد ہو گئی ہے۔ تو بہرحال موحد وہ مر جائے گا توحید کے منافی شے نہیں اختیار کرے گا، شے نہیں اختیار کرے گا۔ تو اس لیے ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے، پیشہ وروں کے پاس جانے کی بجائے، ہاں جی خود ان چیزوں کے ذریعے علاج کرو۔ صرف یقین چاہیے، ایمان چاہیے، اللہ پہ توکل مضبوط کرنا چاہیے۔ اپنے گھر کا ماحول صحیح کریں، شیطانی چیزوں سے پاک کریں، تصویریں گھروں میں ختم کریں، کتے گھروں میں نہ رکھیں، گھر کو اسلامی بنائیں، یہ چیزیں جلدی کی اثر ہی نہیں کریں گی، اور علاج بھی اسلامی اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ اصلاح اور عمل کی توفیق عطا